اور اب ہم گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت جناب کوثر رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور عنوان آج کی مجلس کا ہے تشریح اوصاف امام علی علیہ السلام۔ قبلہ کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حودینا و مولانا و بالقاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ نعود علی مظہر العجائب تجدہ آن لکا فی النوائب کل خم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، برادران ایمانی، سوگواران امیر المومنین، پرساداران رسول الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی تاریخ بہت ہی غم کی تاریخ ہے، اور پوری کائنات میں جہاں بھی اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اس غم میں شریک ہیں۔ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یا مومن لکھتے ہیں تو وہ اس غم میں شریک ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ اس غم میں شریک ہیں، اور جو اس غم سے دور ہیں وہ مومن لاکھ کہلاتے رہیں مگر وہ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایام جو ہیں امیر المومنین سے نسبت رکھتے ہیں۔ چند باتیں ابھی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام کی منزلت کیا ہے، چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ عنوان کیا ہے، مقصد کیا ہے، محور کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے تشریح اوصاف علی، مولا علی علیہ السلام کے اوصاف کی تشریح، مولا علی علیہ السلام کے کمالات کی تشریح، مولا علی علیہ السلام کو خدا وحدہ لا شریک نے کیا کیا فضیلتیں عطا کی ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ مولا علی علیہ السلام کی کیا منزلت ہے، ان پہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب رسول اللہ کی ایسی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جو معرفت رکھتے ہیں ان کے درمیان مقبول بھی ہے اور مشہور بھی ہے، اور جو معرفت ہی نہیں رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک تو قرآن بھی ہدایت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو قرآن سے دور ہیں وہ کیا سمجھ پائیں گے کہ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے، جب وہ خدا کے نہ ہوئے تو وہ رسول کے کیا ہوں گے۔ تو پھر رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ دیکھیے حدیث میں سب سے آخری لفظ ہے قرآن،
یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں، جو آخر ہے اس کو اول کر دیتے ہیں۔ بڑی توجہ، جو آخر ہے اس کو اول کر دیتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں جیسے سورہ قل هو اللہ احد ہے، ویسے ہی دنیا میں مولا علی علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن کو سمجھ لیا تو سورہ قل هو اللہ احد سمجھ میں آ جائے گا، اور قل هو اللہ احد اگر سمجھ میں آ گیا تو علی کی ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کو دیکھیے وہی سمجھے گا کہ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی، جو قرآن کا عاشق ہوگا، جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا۔ اب جو قرآن کا منکر ہو جائے، وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہوگا، کیونکہ جب قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو سورہ قل هو اللہ احد کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ بڑی توجہ، تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن پر انگلی اٹھا کے، قرآن پر اعتراض کر کے پوری دنیا میں ان کا نام ہو جائے گا، ہر منبر پر ان کا ذکر ہوگا۔ مگر بڑی توجہ دیکھیے، ذکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ وہی منبر ہے کہ جس پر نمرود کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور یہ وہی منبر ہے جس پہ جناب ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہی منبر ہے کہ جس پر فرعون کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہی منبر ہے کہ جس پہ جناب موسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ارے میں لفظوں کو بدل دوں، بہت آسان کر دوں، یہ وہی ممبر ہے کہ جس پہ حرملہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور یہ وہی ممبر ہے جس پہ جناب حر کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن فرق ہے کہ جب حرملہ کا ذکر ہوتا ہے تو لعنتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جناب حر کا ذکر ہوتا ہے تو درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دودھ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی لعنتوں کے ساتھ کسی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی کا درود کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ تو مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ دیکھیے قرآن میں بہت سے سورے ہیں، لیکن رسول اللہ نے سورہ توحید کو ہی کیوں تشریح دی، کیوں تشبیہ دی؟ دیکھیے تشبیہ جس سے دی جاتی ہے وہ بہت واضح ہو، ورنہ تشبیہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر کسی اور چیز سے تشبیہ دیتے تو سمجھ میں نہ آتی بات۔ قرآن میں اور بھی سورے ہیں، مگر سورہ الحمد جیسے ہے اس میں خدا وحدہ لا شریک کی حمد بھی ہے، اور اس کو دعا بھی کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ لیکن اس سورے میں ان کا بھی ذکر ہے جن پر خدا وحدہ لا شریک کی نعمتیں نازل ہوئیں، ان کا بھی ذکر ہے جن پر غضب نازل ہوا۔ لیکن دیکھیے سورہ توحید الگ سورہ ہے۔ اس سورے کی خاصیت یہ ہے کہ سورے کی پہلی آیت میں بھی خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور آخری آیت میں بھی خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ بڑی توجہ، یعنی کہ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اس سورے سے تشبیہ دی۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ کیسا رشتہ ہے خدا سے تیرا، رمز میں قلب سمت کہتے ہیں، یا علی تجھ کو رسول دو سرا قل هو اللہ احد کہتے ہیں، یا علی تجھ کو رسول دو سرا قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ تو علی کا کوئی ثانی نہیں ہے، علی کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سورہ حد کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے، اور جب سورہ توحید کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کو تشبیہ جس سے دی گئی ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جیسے سورہ توحید ہے جو انفرادیت رکھتا ہے، ویسے ذات علی بھی ہے جو انفرادیت رکھتی ہے۔ جیسے وہ منفرد ہے ویسے یہ منفرد ہیں، ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ذات علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے عام چیز کا سہارا نہیں لیا، دنیا میں کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی، کسی حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس سورے سے تشبیہ دی جو خالصتاً رسول اللہ نے اس سورے سے تشبیہ دی جو توحید کا سورہ ہے، جس میں توحید کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ نے سورہ توحید سے تشبیہ دی، اسی لیے تو اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ اس میں خالص توحید کا ذکر ہے۔ تو خالصتاً توحید کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورے سے تشبیہ دی۔ دودھ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو سمجھنا ہے تو سورہ توحید کو سمجھنا پڑے گا. تو پہلی آیت میں خدا وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے، وہ احد ہے. دیکھیے احد جو ہوتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا، اول کا ثانی ہو سکتا ہے، ایک کا دو ہو سکتا ہے، مگر احد کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو خدا وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسا شریک ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی لیے تو وہ احد ہے. لیکن جس سے تشبیہ دی گئی ہے، بڑی توجہ، اس کا بھی کوئی ثانی نہ ہونا چاہیے. اگر اس کا ثانی ہوا تو اس سے تشبیہ غلط ہو جائے گی. بڑی توجہ. اب جو پوری کائنات مولا علی علیہ السلام کا مقابلہ کر رہی ہے، تقابل کر رہی ہے کہ علی ان جیسے تھے، ان جیسے تھے، تو وہ لوگ اپنا تقابل نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن پر حرف اٹھا رہے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کی تشبیہ اس سے دی گئی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو ویسے ہی ذات علی ابن ابی طالب کا بھی کوئی ثانی نہ ہونا چاہیے، ورنہ تشبیہ غلط ہو جائے گی. لیکن مولا علی علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن بڑی توجہ، اگر علی کسی کو اپنا ثانی بنا دیں تو کیا خیال ہے؟ مولا علی علیہ السلام جس کو ثانی بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تمام اوصاف ہونا چاہیے کہ جو مولا علی علیہ السلام میں ہیں، ورنہ ثانی کیسے؟ دیکھیے ثانی وہی ہوگا کہ جس میں اول والے کی تمام صفتیں ہوں، یعنی کہ جو کمالات پہلے والے میں ہیں وہ دوسرے والے میں بھی ہونا چاہیے. تو مولا علی علیہ السلام جس کو ثانی منائیں گے تو اس میں بھی تمام کمالات ہوں گے، وہ تمام فضائل ہوں گے، وہ تمام اقتدار ہوگا، وہ جاہ و حشم ہوگا، وہی روب ہوگا، وہی شجاعت ہوگی. تو اسی لیے تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا ثانی سے بنایا، وہ تمام صفتوں کا آئینہ تھا، یعنی کہ وہ ذات حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. دیکھیے تشریح اوصاف علی ہے، بڑی توجہ. وہ ذات مولا عباس ہے کہ جس کو اپنا ثانی بنایا مولا علی نے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام معصوم ہیں کہ غیر معصوم ہیں. بڑی توجہ. اگر جو یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں، ان کو میں جواب دینے لگا ہوں. ان کے اگر یہ بات سمجھ میں آنا ہے تو ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کی کیا ذات ہے. کیونکہ اگر مولا علی علیہ السلام کی ذات سمجھ میں نہیں آئی تو ان کے ثانی کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا. جیسے آج دنیا سمجھنے میں قاصر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات کیا ہے، ویسے ہی صدیوں پہلے بھی پریشان تھی، ششدر تھی، حیران تھی کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات سمجھ میں آ جائے. ایک مرتبہ جناب بہلول دانا سے سوال کیا گیا کہ مجھ کو علی سمجھنا ہے، علی سمجھنا ہے، علی کی منزلت سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں، ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں. علی ہمارے سمجھ میں آتا نہیں، آپ کے سمجھ میں آ گیا. تو کہا کہ دیکھیے سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. علی کی ذات وہ ذات ہے جو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. تو کہا نہیں سمجھنا ہے، مجھے علی کی ذات سمجھنا ہے. کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا، کل دجلہ کے کنارے آ جانا. بڑی توجہ، کل دجلہ کے کنارے آ جانا. دوسرے دن اس سے پہلے جناب بہلول دانا موجود رہے وہاں، اور وہاں اس سے پہلے پہنچ گئے. جناب بہلول دانا ایک بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو تو ذاکر کو پہلے آنا چاہیے، سامع کو بعد میں آنا چاہیے. تو پھر جناب بہلول دانا پہلے موجود تھے. کیا کر رہے ہیں؟ کوزہ ہے، پانی بھر رہے ہیں، پانی بھرتے جاتے ہیں، پانی بھرتے جاتے ہیں. اس شخص نے جناب بہلول دانا کو دیکھا اور کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میں پانی بھر رہا ہوں. کہا اب تو پانی بھر گیا ہے، اب تو چھوڑ دیجئے، کوزہ بھر گیا ہے. کہا میں اس پورے دجلے کا پانی اس کوزے میں سمونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اے بہلول تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، اتنا بڑا دجلہ اتنا سا کوزہ کیسے آئے گا؟ جناب بہلول دانا مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اتنا بڑا دجلہ جب اتنے سے کوزے میں نہیں آتا تو اتنا بڑا علی ناقص عقلوں میں کیا آئے گا؟ تو ان ناقص عقلوں میں کیا آئے گا؟
تو علی کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کی عصمت سمجھنا ہے تو وہ پہلے علی کو سمجھیں, پھر علی کو ثانی کو پہنچیں, علی کے ثانی تک بعد میں پہنچیں, پہلے وہ ذات علی کو سمجھیں. تو دنیا آج کہتی ہے کہ علی علی کیا کرتے ہیں, ہر وقت علی علی, صبح ہو علی علی, شام ہو علی علی, آپ کا بچہ بھی علی علی کرتا ہے, آپ کا جوان بھی علی علی کرتا ہے, آپ کا بزرگ بھی علی علی کرتا ہے, آپ کی پوری قوم علی علی کرتی ہے. آپ کو ہو کیا گیا ہے, ہر وقت علی علی, کسی اور موضوع پر بات ہی نہیں کرتے ہیں, صرف علی علی کرتے ہیں. تو میں ان جاہلوں کو جواب دینا چاہتا ہوں, ان بیوقوفوں کو, ان نااہلوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ علی کل ایمان ہے, علی کل ایمان ہے, اور ہماری مجبوری ہے علی علی کرنا, ہماری مجبوری ہے علی علی کرنا, کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. تو تھوڑا بہت ایمان ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. تو ہماری مجبوری ہے ایمان ثابت کرنا ہے. اگر ایمان ثابت نہیں کریں گے دین سے باہر ہو جائیں گے. تو جیسے وہ کل ایمان, ہم جزو ایمان. بڑی توجہ, اگر کل سے جز کو الگ کر دیا جائے تو جز اپنا وجود کھو دے گا. بڑی توجہ, منطق کی بحث ہے کہ اگر کل سے جز کو الگ کر دیا جائے تو جز اپنا وجود کھو دے گا. آپ کہیں گے دلیل, تو میں کہوں گا اگر سمندر سے اگر ایک قطرے کو الگ کر دیا جائے, یعنی سمندر ہے کل اور قطرہ ہے جز, اگر سمندر سے کسی ایک قطرے کو الگ کر دیا جائے تو وہ قطرہ اپنا وجود کھو دے گا, وہ قطرہ فنا ہو جائے گا, وہ قطرہ مٹ جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم علی علی کرنا چھوڑ دیں تو ہم مٹ جائیں گے, ہماری ذات ختم ہو جائے گی, ہم فنا ہو جائیں گے. تو اس لیے جہاں جہاں علی علی ہوتا ہے وہاں وہاں ہم بھی علی علی کرتے ہیں. اور اگر علی علی ہم نہیں کریں گے تو کیا سقیفائی کریں گے دودھ پڑے محمد وآل محمد پر؟ تو بڑی توجہ, بس میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا. دیکھیے لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی ہے. ان کو جواب دینے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے کوکب دری, بڑے ہی مستند کتاب ہے, سب مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. اس میں ایک روایت ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے, دودھ پڑے محمد وآل محمد پر. ایک روایت ہے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہماری منقبت پڑھی گئی ہے, ہماری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, ہمارا ذکر کیا گیا ہے. دوسرے حصے میں ہمارے دشمنوں پر لعنت کی گئی ہے اور ہمارے دشمنوں کی مذمت کی گئی ہے. تیسرے حصے میں قصص بیان کیے گئے ہیں, امثال بیان کی گئی ہے, یعنی کہ تمام انبیاء کا ذکر ہے تیسرے حصے میں. چوتھے حصے میں کیا ہے؟ فقہ و فقاہت ہے, یعنی کہ مسئلہ و مسائل کا ذکر ہے, نماز روزے کا ذکر ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب خدا کافی ہے, اب وہ ذرا غور کریں کہ قرآن کے پہلے حصے میں علی کا ذکر ہے, قرآن کے دوسرے حصے میں علی کے دشمنوں پر لعنتیں ہیں. یعنی کہ قرآن کے پہلے حصے میں تولا ہے, قرآن کے دوسرے حصے میں تبرہ ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب خدا کافی ہے, نہ وہ تولا مانتے ہیں, نہ وہ تبرہ مانتے ہیں, نہ وہ تولائی ہیں, نہ وہ تبرائی ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ وہ سقیفائی ہیں. ایک دودھ پڑے محمد وآل محمد پر. تو یہ ہے اقتدار امیر المومنین علیہ السلام. بس میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور رسول اللہ کا ذکر ہے, عبادت ہے. اسی لیے تو علی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ علی ہر جگہ موجود ہیں. رسول اللہ نے علی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور علی نے بھی رسول اللہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. اور دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر خم تک علی علی تھے, ہر جگہ علی نظر آئے. تو معراج پر بھی علی تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اور ذکر کیجئے,
تو ہم تو اتنے قابل نہیں ہیں کہ کچھ اور ذکر کریں، آپ ہی ذکر بتائیں کہ کون سا ذکر کریں۔ ہم کیا ان کا ذکر کریں جو میدان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے؟ تو ہم تو ان کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ معراج سے جب رسول اللہ واپس آئے ہیں تو پوچھا گیا کہ معراج میں کیا تھا، تو رسول اللہ نے کہا صرف علی علی تھا، صرف علی علی۔ یعنی کہ شاہ مردہ کا اگر ذکر کبھی ہوتا ہے، شاہ مردہ کا اگر ذکر کبھی ہوتا ہے، دل محمد کا قوی اور قوی ہوتا ہے، دل محمد کا قوی اور قوی ہوتا ہے۔ آکے معراج سے احمد نے بتایا تھا یہی، عرش پر خالق اکبر بھی علی ہوتا ہے، عرش پر خالق اکبر بھی علی ہوتا ہے۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ ایک سوال ہے کہ دیکھیے، جب کسی کی آواز سنی جاتی ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، جو باتیں کرنے والا ہے یا وہ پہلے آیا ہے یا وہ اس کے ساتھ آیا ہے، بڑی توجہ، یا وہ پہلے سے موجود ہے یا وہ اس کے بعد آیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک ربائی پیش کروں، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ ربائی ہے، دیکھیے کہ کوئی بھی نہ ہو میرا ولی پہلے ہے، کوئی بھی نہ ہو میرا ولی پہلے ہے، ہر ایک سے وہ نور چلی پہلے ہے، ہر ایک سے وہ نور چلی پہلے ہے۔ احمد نے سنا لہجہ مولائے قدیر، اس رخ سے تو معراج علی پہلے ہے، اس رخ سے تو معراج علی پہلے ہے۔ تو ایسے ہی نہیں، ان پر اتنے مصائب ڈھائے گئے، ان کے کمالات ہی الگ تھے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے فضائل کا آئینہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کا ثانی نظر نہیں آئے گا، اور ان کے مصائب کا آئینہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تب بھی ان کا ثانی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ان کے مصائب کہاں تک بیان کیے جائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مر کیوں نہیں جاتے اس ذکر میں، کیونکہ اگر ان کے مصائب کا ایک فقرہ بھی سمجھ میں آ جائے، دل لوح دل پر محفوظ ہو جائے، تو قبر کی آخری منزل تک رونے کے لیے کافی ہے۔ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، کوہ ستم ڈھا دیے گئے، تمام طرح کے مظالم ہونے لگے۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام سے شہزادی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ اب آپ کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، ہم نے سنا ہے کہ اب آپ کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام تڑپ گئے، کہا بات اگر یہ ہوتی کوئی غم نہ تھا، اب میں سلام کرتا بھی ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ ابھی تو یہ ابتدا تھی، انتہا تو تب ہو گئی جب یہی مسلمان در علی پر لکڑیاں لے کر جمع ہوئے اور گھر میں آگ لگائی گئی، شہزادی سلام اللہ علیہ پر دروازہ گرایا گیا، علی کے گلے میں رسن باندھی گئی۔ ابھی بھی مصائب ہونا باقی تھے۔ مصائب تو تب ہونے شروع ہوئے جب مولا علی علیہ السلام کے قتل کی سازش ہونے لگی، اور معاویہ ابن ابو سفیان نے سازش کی، اور قطامہ جو تھی اس کی بہن تھی جس نے سازش میں حصہ لیا، اور قطامہ نے شرط رکھی عبد الرحمن ابن ملجم سے کہ میرا جو مہر ہے وہ علی کا سر ہے، میرا جو مہر ہے وہ علی کا سر ہے۔ یعنی کہ ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کے قتل کی تیاری شروع کی، تلوار لی، تلوار میں زہر ملایا، اور ایسا زہر تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پورے شہر کو وہ زہر تباہ کر سکتا تھا، پورے شہر کو وہ ویران کر سکتا تھا، وہ ایسا زہر تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، کیا دیکھا کہ ان کا قاتل سو رہا ہے، ابن ملجم ملعون سو رہا ہے۔ اس کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھ، عبادت کا وقت ہے۔ جب وہ اٹھا، جب مولا علی علیہ السلام عبادت مشغول ہوئے، پہلی رکعت تھی، پہلی رکعت میں سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، پھر سجدے میں گئے، ظالم نے تلوار چلا دی، ظالم نے تلوار چلا دی، علی کا سر شگافت ہو گیا، علی کا امامہ خون میں ڈوب گیا، علی کا مصلی خون سے تر ہو گیا، محراب خون سے نہا گئی۔ مولا علی علیہ السلام کو کمبل میں لے کے امام حسن اور امام حسین گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
امام علی علیہ السلام جب گھر کے پاس پہنچے تو امام علی نے امام حسن سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کو واپس کر دو اور سب سے کہو کہ اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں۔ اور امام حسن علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے بابا، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے عاشق ہیں، یہ آپ کے محب ہیں، آپ انہیں کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام کا دل فگار ہو گیا، دل پارا پارا ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ زینب و کلثوم کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں میں جائیں، میں نہیں چاہتا کہ جناب زینب و کلثوم کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ میں کہنا چاہوں گا اے میرے مولا، اے میرے مولا، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، کربلا سے شام، شام سے کوفہ میں پھرائی جا رہی ہوں گی، ظالم کہہ رہے ہوں گے انہیں پہچانو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ